گا، یہ اخوان ٹرانزٹ کو بھی کور کرے گا، یہ ہر پہلو کو کور کرے گا جو ٹیکس ایویژن اور ٹیکس بیس سے متعلق ہے. تو یہ کہنا کہ ہم وائڈننگ آف ٹیکس بیس نہیں کر رہے یہ غلط ہے. رجسٹریشن آف ریٹیلرز کے اوپر بھی بات ہو چکی ہے، اور آپ کو فائنانس منسٹر نے بھی بتایا کہ 42,000 ریٹیلرز جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ، وہ جو 4 شہروں میں رجسٹریشن پروسیس ہے وہ جاری ہے اور وہ آگے اسی سپیڈ سے بڑھے گا. دیکھیں، ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ایکسپینڈیچرز کم نہیں ہوئے. دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ انلاسٹک ہیں. آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس ہیں، اس میں تو تبھی کمی آئے گی جب آپ کا انٹرسٹ ریٹ اوور آل کم ہوگا. وہ بھی جا رہا ہے کیونکہ اس گورنمنٹ کی جو فسکل ڈسپلن ہے وہ اچھا ہے. آپ نے دیکھا کہ پرائمری سرپلس ہم نے دیا پچھلے سال، یہ جو پچھلا فائنینشیل ایئر ابھی جو ختم ہوا ہے، اور اس سال کے ہدف میں بھی پرائمری سرپلس ہے. تو یہ وہ فسکل ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے، اور ٹائٹ مانیٹری پالیسی ہے جو اب انفلیشن کم ہونے کی وجہ سے لوزن اپ ہو رہی ہے، اور وہاں سے بھی ریلیف آئے گا تو وہ آپ کے کم ہوں گے. باقی آپ کے زیادہ تر جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ فکس ہیں. لیکن حکومت، پرائم منسٹر شہباز شریف کا ریزالو ہے کہ ہم نے ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ کرنی ہے. اس کے اوپر ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کام کر رہی ہے، اور آپ کو اگلے 2-3 ماہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک مکمل پلان جو ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ، جس کے اندر آپ کی جو ڈیوالو ہو گئی ہیں وزارتیں، ان کے اندر جو ہے وہ کمی ہوگی، وزارتوں کے نمبر میں کمی ہوگی جو فیڈرل لیول پہ کام کر رہی ہیں. بہت ساری ایسی اتھارٹیز جو اور اس کا نمبر میں کہوں گا کہ 5-6 درجن سے بھی اوپر ہے، ان کے کلوجر کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. PWD ایک آپ کے پاس ایک حاضر ایگزامپل ہے. وہ اس کے جو کہہ لیں کہ اس کو جو ختم کیا جا رہا ہے، اور اس سے جو لاسز جو ہمیں انکر ہوتے ہیں ساری، یہ آپ کہہ لیں اس کو بھی ختم کیا جائے گا. تو یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو آپ کو آنے والے دنوں میں حتمی طور پہ نظر آئے گا. اس فائنینشیل ایئر میں جو آپ کی بیلٹ ٹائٹننگ ہے وہ ڈاؤن سائزنگ آف گورنمنٹ کے اقدام سے آپ کو ہوتی ہوئی حتمی طور پہ نظر آئے گی. دیکھیں، پرائیویٹائزیشن کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ PIA کے اوپر کتنا سیریس کام ہو چکا ہے، اور 6 جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ پری کوالیفائی ہو چکی ہیں، اور ان کی جو بائی سائڈ ڈیو ڈیلیجنس ہے وہ اس وقت جاری ہے. اور اس ماہ کے اینڈ تک ہوپ فلی وہ بائی سائڈ ڈیو ڈیلیجنس جب ختم ہو جائے گی تو آپ بڈنگ پروسیس میں چلے جائیں گے. تو یہ آپ کو، یہ وہ اقدامات ہیں جو PIA کے لاسز، جو 825 ارب کے لاسز ہوئے، جو یہ جو لاس ہے یہ ایک عام آدمی کی جیب کے اوپر اس کا بوجھ پڑتا ہے. جو 1 ٹریلین کے حکومتی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز ہیں جن کا بوجھ ایک عام آدمی جو ہے وہ اٹھاتا ہے، فسکل انڈسپلن اس سے ہوتا ہے. تو یہ ساری ان چیزوں کے اوپر پہلا قدم ہے جو آپ کو آنے والے چند ہفتوں میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. اور جب یہ کامیابی سے ہم اس مرحلے کو عبور کریں گے جو PIA والا ہے، تو پھر آپ کو اگلا سٹیپ، آپ کو ایئرپورٹس ہے، پھر آپ کی ڈسکوز ہیں، اور یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل جو ہے یہ 2-3 سالوں میں ریپ اپ ہوگا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ اس چیز کو تسلیم کر رہی ہے. تو یہ آج آپ نے ایک بینچ مارک اچیو کیا 80,000 کا، کیونکہ انویسٹرز اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی جو پرائیویٹائزیشن ڈرائیو ہے وہ کتنی سیریس ہے، اور وہ کتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھی اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھی. اب PIA کا معاملہ میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے انشور کیا ہے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ترین ہو تاکہ اس کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو ڈاؤن سائزنگ کے لیے، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی جو پرائیویٹائزیشن کے لیے ہم لے رہے ہیں. باقی دیکھیں، ہمیں حقیقت میں رہنا ہے. ہم ابھی 1 سال پہلے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. 1 سال پہلے کہا جا رہا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور اس کی وجہ بھی وہی میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی. جو IMF کا پروگرام جس طریقے سے بارودی سرنگیں بٹھائی گئیں، اور پھر وہ جو ایک پورا عمل وہ ہوا، اس فیز سے ہم گزر چکے ہیں. آج کوئی بھی آپ کو ڈیفالٹ کی بات کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج اسٹیبلائزیشن کا وقت ہم نے اچیو کر لیا، اور اب ہم نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے. تو بہت سارے ریلیف میجرز ہیں جو اس کو جو متاثر ہیں لوگ، اس میں ڈیفینیٹلی ایک ٹیکس کا برڈن پڑا ہے. ہم نے اپنا جو ہدف ہے اس کو تقریباً 38-40% بڑھایا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اچیو کریں گے. ہم نے 30% ٹیکس ریونیوز کو اچیو کیا ہے
پچھلے فائنینشیل ایئر میں, اور اس کو بھی ہم اچیو کریں گے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے بسپ کی انہانسمنٹ 27% کی ہے, جو متاثر ترین طبقے ہیں مہنگائی کی وجہ سے, ان کو کیٹر کرے گی. یوتھ کے لیے انیشیٹیوز ہیں پی ایس ڈی پی کے اندر, یوتھ بزنس ایگریکلچر لون اسکیمز ہیں, منیمم ویج اور سرکاری ملازمین کی جو ویجز میں انہانس کیا گیا وہ ایک اقدام ہے. ایگریکلچر جو کہ ایک گروتھ ڈرائیور ہے اور انشاءاللہ آپ کو اچھے رزلٹ نظر آئیں گے. ادھر جو ہے مارک اپ رسک شیئرنگ سکیمز اناؤنس کی گئی, پی ایس ڈی پی میں ایک اچھی ایلوکیشن کی گئی. انڈسٹری کے لیے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی میں ایلوکیشن ہے. ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم ہے تاکہ ایکسپورٹرز کو جو ہے وہ 3.8 بلین سے اس کو 13.8 بلین کے اوپر ہم لے کے گئے. جو اسٹیٹ بینک کے ایکسپورٹ کریڈٹ ٹارگٹ ہیں اس میں انہانسمنٹس ہیں. ایس ایم ای کے لیے ایک بڑا اچھا پلان ہے کہ جو 540 ارب سے ان کو 1.1 ٹریلین کی طرف ان کے لیے ایس ایم ای کریڈٹ کو لے کے جایا جا رہا ہے. تو وہ یہ سارے اقدامات ہیں. پھر ہم نے انشور کرنا ہے. دیکھیں ایکسپورٹرز کے لیے ہم انشور کریں گے کہ ان کے سیل ٹیکس ریفنڈ جو ہیں وہ ٹائملی ہوں. جو ڈی ایل ٹی ایل کے ان کے معاملات ہیں ان کو بھی ایک فیزڈ مینر میں ان کو جو ہے وہ دیے جائیں. تو یہ وہ سارے ریلیف کے میجرز ہیں جو انشاءاللہ انشور کریں گے کہ گروتھ آئے. پھر ہم نے آئی ٹی کے لیے ایک پی ایس ڈی پی پہ اگر ہم بات کریں تو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ جو 80% جو کہہ لیں کہ جو پروجیکٹس جو مکمل ہو گئے ہیں ان کو پرائرٹی دی جائے تاکہ ان انویسٹمنٹس کا پے بیک فوری طور پہ شروع ہو. دیکھیں یہ جانتے ہوئے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بالکل ڈسکس ہوا اور یہ پرائر ایکشن میں تھا کہ ان کے ساتھ ڈسکس ہوگا اور وہ بڑے کانٹورز کو اپروو کریں گے. ہم ایک اسٹیبلٹی کے دور پہ جا رہے ہیں اور آپ کو جو کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہوم گرون ایجنڈا نظر نہیں آ رہا, بالکل ہم ایک ہوم گرون ایجنڈا کی طرف جا رہے ہیں. اور جو ریفارمز جو جس طرح مثال کے طور پہ پینشن اس بجٹ کا آئی ایم ایف کا ایجنڈا نہیں تھا لیکن پینشن ریفارمز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. پھر میں نے ایف پی آر کی ریفارمز کی آپ کو بات کی, پھر پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو بات کی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بیونڈ آئی ایم ایف جو ہے جو حکومت کرنے جا رہی ہے اور ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف خود ہیڈ آن ان کو دیکھ رہے ہیں اور ٹیک فارورڈ کریں گے. جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں اگر تو وہ بات کریں نمبرز کے ساتھ تو بڑا اچھا ہے کہ وہ بتائیں کہ اس مشکل وقت میں جہاں اکانومی آپ کی سٹیبلائز تو ہو گئی ہے لیکن آپ نے سسٹینیبل گروتھ کی طرف جانا ہے, آپ نے فسکل ڈسپلن کرنا ہے, آپ نے اپنے میکرو اکنامک آبجیکٹیوز آپ کی لائبلٹیز کو آپ نے کور کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ یہ باتیں کرتے ہیں تو یہ مذاقہ خیز باتیں ہیں کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم نہیں ہے, کوئی وہ ڈیٹا سے بات نہیں کرتے, بس کہتے ہیں کہ جی یہ عوام دشمن بجٹ ہے اور ہم دھرنے کریں گے, ہم جو ہے احتجاج کریں گے, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مصنوعی ریلیف دینا اور مصنوعی ریلیف دے کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں اور ہمیں اس مصنوعی ریلیف سے ہٹ کے ہم نے اپنی معیشت کو, اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے, اس کو آگے لے کے جانا ہے, جو یہ حکومت بہت سیریسلی کر رہی ہے. بہت سیریسلی یہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں اکنامک سائڈ پہ ڈیلیور کرنا ہے اور جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ہے ہم نے اس کو بڑھانا ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ میرے پہ ٹیکس نہ لگائیں اور اس سے اگلے بندے سے ٹیکس لے لیں. یہاں ہر بندہ جس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے, جس کی انکم ٹیکسیبل ہے, اس کو ہم نے ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے اور ہم لے کے آئیں گے. ان سب گزارشات کے ساتھ میں جو ہے وہ اس پریس کو جو ہے وہ ختم کرتا ہوں. تو اگر کوئی سوال ہیں تو پوچھنا ہے. تھینک یو.